لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صلوات رمضان المبارک 1446 ہجری اور اس ماہ مبارک رمضان کی یہ 24ویں شب اور 24ویں مجلس. موضوع اہل بیت علیہم السلام عرش نشین ہستیاں فرش زمین پر. اور اس موضوع کے تحت جو ایک سلسلے وار گفتگو ہے اور ان شبوں میں جو محبت اہل بیت علیہم السلام سے متعلق حدیثیں اور روایتیں آپ کی خدمت میں بیان ہوئی ہیں، اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے آج اہل بیت علیہم السلام کی محبت کے آثار. دیکھیے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے. دھوپ نکلی ہوئی ہے، اجالا ہے، تو یہ کس چیز کا اثر ہے؟ سورج کا. اسی طریقے سے دھواں اٹھ رہا ہے، شعلے بلند ہیں، تو یہ دھواں اور شعلے کس چیز کا اثر ہے؟ آگ کا. ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے اور اثر ہی سے وہ چیز پہچانی جاتی ہے. دھوپ ہے تو کہتے ہیں سورج نکلا ہوا ہے،
دھواں دکھا، شعلے دکھے تو کہا کہ آگ روشن ہے۔ بالکل یہی صورت یہاں کے اوپر ہے۔ اگر محبت ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور دکھے گا۔ محبت کے آثار کیا ہیں؟ اور وہ آثار کہ جو خود معصومین علیہم السلام نے بیان کیے ہیں۔ اس سلسلے میں اہل بیت علیہم السلام صرف زبانی اور بناوٹی محبت نہیں چاہتے ہیں، ان کو یہ پسند نہیں ہے کہ میری امامت کے تحت ایک بھیڑ بھاڑ ہو، جم غفیر ہو اور پیچھے پیچھے شور مچانے والے اور نعرے لگانے والے جو بھی ہوں، وہ کم سے کم اس محبت کی قدر کرنا جانتے ہوں، بلکہ ایسا عشق اور ایسی محبت چاہتے ہیں کہ جس کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہو، اور اس کے اعمال اور رفتار اور گفتار سے یہ پتہ چلے کہ یہ اہل بیت کا عاشق ہے۔ اس کے رفتار اور گفتار اور اعمال سے پتہ چلے کہ یہ اہل بیت سے عقیدت و محبت رکھنے والا ہے۔ اس سلسلے میں خود پہلا اثر، خود یہی جو پہلا اثر ہے، خود احکام پر عمل۔ اگر اہل بیت علیہم السلام کا چاہنے والا ہے تو احکام پر عمل ضرور ہوگا۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنی بڑی ہستیوں سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہو اور وہ احکام پر عمل نہ کر رہا ہو، ممکن ہی نہیں ہے۔ احکام پر عمل، احکام یعنی وہ فرائض، یعنی وہ واجبات کہ جو اللہ کی طرف سے بندوں کے اوپر فرض کیے گئے ہیں، اور جو فرائض اور جو واجبات انہی معصومین علیہم السلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں، یہ سارے احکام ہیں۔ نماز یہ بھی احکام میں ہے، روزہ یہ بھی احکام میں ہے، حج یہ بھی احکام میں ہے، خمس زکوٰۃ یہ بھی احکام میں ہے، جہاد یہ بھی ایک شریعت کا حکم ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ بھی احکام میں ہے، تولا تبرع یہ بھی ایک حکم ہے۔ اس سے ہٹ کے اور بہت سے احکام ہیں، کیونکہ باقی جو احکام ہیں وہ انہی احکام کے انڈر میں، اسی کے اندر آتے ہیں۔ ہماری زندگی میں بہت سے ایسی چیزیں ہیں، بہت سے گھر کے اندر کے کچھ احکام ہیں، گھر کے باہر کے کچھ احکام ہیں، روزگار اور کاروبار کی زندگی کے کچھ احکام ہیں۔ ان حالات میں، ان مسائل میں، ان احکام پر ہم کس طرح عمل کرتے ہیں؟ اہل بیت کا جو محب ہوتا ہے، اہل بیت کا جو عاشق ہوتا ہے، اہل بیت کا جو چاہنے والا ہوتا ہے، اس کا انداز الگ ہوتا ہے، اور ان احکامات پر عمل کرنے کے لیے وہ بے قرار دکھتا ہے، وہ بے قرار دکھتا ہے۔ دیکھیے کربلا کے میدان میں ظاہر کربلا سے زیادہ سخت مرحلہ تو کہیں نہیں ہوگا، اور کسی کے سامنے نہیں آئے گا کربلا سے زیادہ سخت مرحلہ، لیکن جیسے ہی ظہر کا وقت ہوا، جیسے ہی ظہر کا وقت ہوا، ابو ثمامہ امام کی خدمت میں آگے کہتے ہیں کہ مولا اول وقت نماز ہے۔ یہ ہیں امام کے چاہنے والے جو احکام سے غافل نہیں ہوتے ہیں، جو واجبات اور فرائض سے غافل نہیں ہوتے ہیں۔ نہ بجا لانا تو دور کی بات، ان کے یہاں غفلت بھی نہیں ہوتی ان کی طرف سے کہ وہ اس کی طرف سے غافل ہو جائیں، بھول جائیں، ان کے ذہن سے نکل جائے کہ ہاں دیکھو بھی نماز کا وقت، یا ہم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ غافل بھی نہیں ہوتے ہیں وہ اس طرف سے۔
جبکہ خود امام حسین وہاں موجود ہیں۔ اب یہاں کے اوپر واقعاً ہو سکتا ہے کسی ذہن میں سوال ہو کہ جب امام وقت موجود ہے تو امام وقت خود خاموش کیوں ہیں؟ کیا امام سے زیادہ ابو ثمامہ جانتے تھے؟ کیا معاذ اللہ امام کو خبر نہیں تھی اور امام نہیں جانتے تھے کہ ہاں یہ اول وقت نماز ہے؟ عزیزان محترم، کوئی شک نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو امام کے جب چاہنے والے جانتے ہیں تو امام کیوں نہیں جانیں گے؟ امام تو بدرجہ اولا ان تمام مسائل اور ان تمام احکام کی خبر رکھتے ہیں، لیکن امام خود خاموش رہ کے اور ابو ثمامہ کی زبان سے بلوا کے یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو ہمارے محب کیسے ہوتے ہیں، ہمارے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں، ہمارے عقیدت مند کیسے ہوتے ہیں، ہمارے عاشق وہ کیسے ہوتے ہیں۔ احکام پر عمل خود اہل بیت علیہ السلام، کیونکہ اہل بیت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ خود الگ الگ معصوم سے یہ حدیث وارد ہوئی ہے مختلف انداز سے، اسی وجہ سے یہاں پر اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا من احبنا فلیعمل بعملنا، جو شخص ہمیں دوست رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہی عمل انجام دے جس کو ہم انجام دیتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ خود یہ حدیث کئی معصوم سے، آپ تحفۃ العقول میں بھی ہے، بہار الانوار میں بھی ہے، اصول کافی وغیرہ میں بھی آپ کو یہ مل جائے گی، امالی میں ہے، امالی شیخ صدوق میں، مختلف کتابوں میں آپ کو یہ حدیث اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کے سلسلے میں ملے گی کہ جو شخص ہمیں دوست رکھتا ہے، ہماری محبت کا دعویٰ کرتا ہے، ہم کو چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہی عمل کرے۔ کون سا عمل؟ کہ جو ہم پسند کرتے ہیں، جس کو ہم انجام دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مقام پر ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام نے فرمایا انما شیعۃ جعفر من عفا بطنہ وفرجہ وعمل لخالقہ ورجا ثوابہ وخاف عقابہ۔ جعفر صادق کا شیعہ وہ ہے جو اپنے شکم اور اپنی شرمگاہ کو حرام سے محفوظ رکھے۔ جعفر کا شیعہ وہ ہے، خود امام فرماتے ہیں انما شیعۃ جعفر، جعفر صادق کا شیعہ وہ ہے جو اپنے شکم کو اور اپنی شرمگاہ کو حرام سے محفوظ رکھے، اپنے پروردگار کے لیے عمل کرے، رضا الہی، جو بھی عمل کرو اس میں نیت رضا پروردگار کی ہو، نیت قربتاً الی اللہ ہو، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ عمل اللہ کے لیے کرتا ہے تو ثواب کی امید بھی رکھتا ہے، اور ثواب کی امید رکھنا کوئی غلط نہیں ہے کہ اللہ ہم کو اس عمل کا یہ ثواب عطا کرے، تو اپنے پروردگار کے لیے عمل انجام دے اور ثواب کا امیدوار رہے اور اس کے عذاب سے ڈرتا رہے۔ یہ ہے ہمارا شیعہ۔ چھٹے امام خود اپنی نسبت، اپنا نام لے کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جو اپنے پیٹ اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے پروردگار کے لیے عمل انجام دے اور ثواب کا امیدوار رہے اور اس کے عذاب سے ڈرتا رہے۔ ایک اور حدیث میں ہمارے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام،
اگرچہ یہ روایت کافی تفصیلی ہے، اس سے پہلے بھی کچھ جملے ہیں، اس کے بعد بھی کچھ جملے ہیں، لیکن درمیان کے جو جملے جو یہاں ہمارے موضوع سے متعلق، اے جابر ہمارے شیعہ کو نہیں پہچانو گے مگر ان صفتوں کے ذریعے۔ اب اس کے بعد امام نے صفتیں گنائی ہیں کہ دیکھو ہمارا شیعہ جو پہچانا جائے گا تو وہ ان صفتوں سے پہچانا جائے گا، اگر یہ صفتیں اس کے اندر ہیں تو وہ ہمارا شیعہ ہے، تو وہ ہمارا محب ہے، تو ہمارا چاہنے والا ہے، اور اگر اس کے اندر یہ صفتیں نہیں ہیں اور ہماری محبت کا دعویٰ کر رہا ہے تو پھر اپنے دعوے کے اوپر نظر ثانی کرے، غور کرے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ ہم محبت کا دعویٰ تو کر رہے ہیں لیکن ہم سے خود وہ نہیں ہو رہا ہے کہ جس کو خود امام پسند کر رہے ہیں، یا ہم کیوں اسے انجام دے رہے ہیں کہ جس سے جو امام کو ناپسند ہے۔ اے جابر ہمارے شیعہ کو نہیں پہچانو گے مگر ان صفتوں کے ذریعے۔ اس میں سے پہلی صفت ہے تواضع۔ تواضع یعنی انکساری، انکساری یعنی نمرتا۔ ہمارے شیعہ کے یہاں اکڑ نہیں ہوتی ہے، غرور نہیں ہوتا ہے، گھمنڈ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے یہاں تواضع پایا جاتا ہے۔ لوگوں سے نرمی کے ساتھ ملتا ہے، نرمی کے ساتھ کلام کرتا ہے، مسکرا کے ایک دوسرے سے ملاقات کرتا ہے، تواضع ہوتی اس کے اندر۔ دوسری جو صفت امام نے بیان کی، خشوع، جہاں اس کے یہاں تواضع ہوتی ہے وہیں اس کے یہاں خشوع ہوتا ہے، یعنی خود جہاں ایک طرف خاضع ہوتا ہے وہیں دوسری طرف خاشع بھی ہوتا ہے۔ یہ ایک قلبی کیفیت ہے کہ جو انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور یعنی حقیقت میں خشوع کہاں پیدا ہوگا؟ خشوع وہاں پیدا ہوگا کہ جہاں پر حسد نہ ہو، جہاں کے اوپر کینہ نہ ہو، اس کے یہاں آئے گا خشوع۔ خشوع اس کے یہاں پیدا ہوگا کہ جہاں کے اوپر حسد نہ ہو، جہاں کے اوپر کینہ نہ ہو، جہاں کے اوپر کوئی عداوت اور دشمنی نہ ہو، دل میں کچھ نہیں رکھتا ہے، دل صاف ہوتا ہے، دل پاک ہوتا ہے، دل خود اس امام کے چاہنے والے کی طرف، یا جس سے وہ ملاقات کر رہا ہے امام کے چاہنے والے سے، اس کی طرف بھی اسی بنیاد کے اوپر جھکتا ہے۔ اس کے یہاں خضوع ہوتا ہے، اس کے یہاں خشوع ہوتا ہے۔ تیسری صفت یہ ہے کہ وہ امانت دار ہوتا ہے، اس کے یہاں خیانت نہیں ہوتی ہے۔ ہمارا جو محب ہوتا ہے یہ ہماری محبت کا اثر ہے کہ اگر ہمارا محب ہے تو کیا ہوگا؟ وہ امانت دار ہوگا، اس کی خیانت نہیں ہوگی، وہ امانت میں خیانت نہیں کرے گا، مال میں خیانت نہیں کرے گا، بات میں خیانت نہیں کرے گا، کسی کے کام میں خیانت نہیں کرے گا۔ خیانت ایک بہت وسیع موضوع ہے، اور خیانت کا تعلق خالی مال سے نہیں ہے، بہت سی چیزوں سے خیانت کا تعلق ہوتا ہے۔ تو وہ امانت دار ہوتا ہے، ایماندار ہوتا ہے۔ چوتھے، بہت زیادہ یاد خدا میں، جو ہمارا محب ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہی وہ صفت ہے کہ جو انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، یاد خدا میں رہنا، اللہ کا ہر وقت نظر میں رہنا۔ جب اللہ ہر وقت نظر میں رہتا ہے تو انسان قدم اٹھاتا ہے تو سوچتا ہے کہ ہمارا قدم اٹھ رہا ہے تو کہیں اس سمت تو نہیں تو اٹھ رہا ہے کہ جسے اللہ نے پسند نہیں کیا ہے۔ یاد خدا میں رہنا، کوئی بھی عمل انجام دیتا ہے فوراً اس کو کا اللہ یاد آ جاتا ہے، یہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس ہمارے کام سے ہمارا اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے، اس کو کہتے ہیں یاد خدا میں رہنا۔ تو ہمارا چاہنے والا کیا ہے؟ یاد خدا میں رہتا ہے۔ پانچویں صفت ہے وہ روزے رکھتا ہے۔ دیکھیے ماہ مبارک رمضان کے روزے تو فرض ہیں ہی،
لیکن ماہ مبارک رمضان کے علاوہ خود اگر آپ امام کے جو ائمہ علیہم السلام کے جو واقعی اور مخلص شیعہ خود امام کے زمانے میں گزرے ہیں، جو امام سے بہت قریب تھے، امام ان سے محبت کرتے تھے، وہ امام سے محبت کرتے تھے، تو وہ واجب تو روزے ظاہر سی بات ہے کہ ممکن ہی نہیں کہ چھوٹ جائے، اور واجب روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ میں نے کسی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض بھی کیا تھا کہ ہمارے 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام ہر مہینے کی پہلی تاریخ، 15 تاریخ اور آخری تاریخ روزہ رکھتے تھے، اور دوسرے ائمہ علیہ السلام کی زندگیوں میں بھی یہ ملا ہے۔ اس کے علاوہ خود پیغمبر ختمی مرتبت کی زندگی میں اور معصومین کی زندگی میں ملا ہے کہ رجب اور شعبان کے روزوں کو رمضان سے ملا دیتے تھے، شعبان کے روزوں کو رمضان سے ملا دیتے تھے۔ تو ہمارے جو چاہنے والے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے ان کی ایک صفت؟ روزہ۔ چھٹی جو صفت ہے وہ ہے نماز۔ اگر ہمارا محب ہے تو وہ نماز سے غافل نہیں ہوگا، یہ ہماری محبت کا اثر ہے کہ ہمارا محب بے نمازی نہیں ہوگا۔ اگر ہمارا محب ہے تو وہ نماز ضرور پڑھے گا، نماز سے غافل نہیں ہوگا، نماز سے دور نہیں ہوگا، نماز کو ہلکا نہیں سمجھے گا، بلکہ وہ نماز کو اہمیت دینے والا، خود نماز کی عظمت کا قائل۔ اور 7ویں جو صفت ہمارے 5ویں امام نے بیان کی، ماں باپ کے ساتھ نیکی، یہ ہماری محبت کا اثر ہے کہ اگر ہمارا چاہنے والا ہے تو وہ ماں باپ کے حق میں بہت ہی احسان کرنے والا، نیکی کرنے والا، ان کی خدمت کرنے والا، ان کا خیال رکھنے والا، ان کی عزت اور ان کا احترام کرنے والا، یہ ہماری محبت کا اثر ہے۔ اور اگر کوئی اولاد ہم سے محبت کا دعویٰ کر رہی ہے اور اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کر رہی ہے، ماں باپ کو ناراض کر رہی ہے، تو پھر اپنی محبت کا جائزہ لیں۔ 8ویں جو صفت امام نے بیان کی، غریب، مفلس، یتیم اور پڑوسیوں کی خبر گیری کرنے والا۔ صرف میں اور میری فیملی نہیں، یہ امام کا چاہنے والا نہیں ہے، اور بس اس کو خود اپنی اور اپنی فیملی کے علاوہ کسی کی نہیں پڑی ہے کہ تمہارے عزیز بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، قبیلے اور خاندان بھی ہیں کہ لوگ بھی ہیں، پڑوسی بھی ہیں، باقی دوسرے غریب اور بیوائیں اور یتیم بھی ہیں۔ ہمارا جو چاہنے والا ہوتا ہے وہ غریب، مفلس، محتاج، یتیم اور پڑوسیوں کی خبر گیری کرنے والا ہوتا ہے۔ 9ویں جو صفت بیان کی وہ ہے صداقت۔ ہمارا محب ہمیشہ سچا ہوگا، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، غلط بیانی سے کام نہیں لے گا، دھوکہ نہیں دے گا، بلکہ اس کے یہاں صداقت پائی جاتی ہے۔ اور 10ویں صفت ہے تلاوت قرآن کریم، وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا۔ میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں شب قدر میں عرض کیا تھا، اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ خود معصوم نے فرمایا کہ دیکھو، خود امیر المومنین نے وصیت میں فرمایا ہے کہ دیکھو یہ میرا پیغام جہاں تک پہنچتا ہے پہنچا دو، کہ دیکھو قرآن پر عمل کرنے کے سلسلے میں میری وصیت کو یاد رکھنا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ تم سے آگے نکل جائیں۔ امام کو پسند نہیں ہے کہ جس شہر میں تم رہ رہے ہو اس شہر میں دوسرے لوگ تم سے آگے قرآن میں ہوں، جس محلے میں تم رہ رہے ہو اس محلے میں دوسرے لوگ تم سے آگے قرآن میں ہوں، جس ملک میں تم رہ رہے ہو اس ملک میں
دوسرے لوگ تم سے زیادہ قرآن کے اوپر کام کر رہے ہوں، تم ہمارے شیعہ ہو، تم کو کام کرنا ہے، تم کو تفسیر، ترجمہ، علوم قرآن، قرآنی احکام، ان تمام چیزوں کو بیان کرنا ہے، ان تمام چیزوں سے واسطہ رکھنا ہے، اور تلاوت قرآن۔ تو ہمارا محب، اس کے یہاں جو صفت ہوگی کیا؟ تلاوت قرآن کریم۔ 11ویں جو صفت امام نے بیان کی، لوگوں کے بارے میں نیک بات کے علاوہ اپنی زبان کو روکے رکھنا۔ بڑا مشکل مرحلہ ہے، بڑا سخت مرحلہ ہے کہ کسی بھی دوسرے کے سلسلے میں سوائے اچھی بات کے کوئی غلط بات زبان پر لانا ہی نہیں ہے، کوئی بری بات زبان پر لانا ہی نہیں ہے، کوئی تہمت، کوئی الزام، کوئی غیبت، کوئی جھوٹ، کچھ نہیں، صرف صحیح صحیح بات کرنا ہے بس، اور اچھے سے کسی کو یاد کرنا ہے، جس کو بھی یاد کرنا ہے اچھے سے یاد کرنا ہے۔ 12ویں اور آخری اس حدیث کی جو صفت ہے، ہمارے شیعہ تمام امور میں اپنے قبیلے کے امین ہوتے ہیں۔ قبیلہ یہی جماعت، یہ جماعت ایک قبیلہ ہے، یہ سماج قبیلہ ہے۔ وہ امانت دار اس سلسلے میں بھی ہوتے ہیں، اور قبیلے کے سلسلے میں امانت دار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سماج کی باتیں غیروں تک نہیں پہنچاتے ہیں، سماج کے امور لوگوں تک نہیں پہنچاتے، دوسرے لوگوں تک نہیں پہنچاتے ہیں۔ اپنے قبیلے کے سلسلے میں وہ ایماندار ہوتے ہیں۔ ہمارے چاہنے والے، ہمارے محب شیعہ ہو، یہ شیعہ سوسائٹی ہے، یہ شیعہ محلہ ہے، کیوں ایسے افراد کو تم اتنا زیادہ قریب کرتے ہو کہ ان کی جرأتیں بڑھ جاتی ہیں، ان کی ہمتیں بڑھ جاتی ہیں، وہ زیادتی کے اوپر آمادہ ہو جاتے ہیں، وہ ہماری عزت اور ناموس لے لینے کے اوپر تیار ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم ہاتھ مل کے رہ جاتے ہیں اور کچھ نہیں کر پاتے ہیں۔ یہ کیوں؟ خیانت ہم نے کی ہے، یہ خیانت ہم نے کی ہے خود۔ اسلام یہ نہیں مانا، یہ کہتا ہے کہ تم کسی سے دوستی نہ کرو، کسی سے ملو نہیں، کسی کے ساتھ اٹھو بیٹھو نہیں، نہیں، پورا شہر ہے کسی بھی مذہب کے ساتھ اسلام کو، یہ قطعاً کسی امام نے منع نہیں کیا ہے کہ تم اس مذہب والے کے ساتھ اٹھنا اور اس مذہب والے کے ساتھ نہ بیٹھنا۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ہندو بھائی ہو سکتا ہے کوئی سنی بھائی ہو سکتا ہے کوئی عیسائی بھائی ہو سکتا ہے کوئی سکھ بھائی ہو، سب کے ساتھ ملو، جس کے ساتھ بھی تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے، لیکن ہر چیز کی ایک لائن ہوتی ہے، اس لائن کو کراس نہ کرو، اس ریکھا کو پار نہ کرو۔ ملنا ملانا اپنے لحاظ سے ہے، لیکن بس اس ریکھا کا خیال رکھو، یہاں اس ریکھا تک ہے، بس اس حد تک، جس حد تک ملنے کا حکم دیا گیا اس حد تک رابطہ رکھو، اس حد تک اپنے میل جول رکھو، اس حد تک اپنا آؤ جاؤ۔ منع نہیں ہے کہ ہاں کسی سوسائٹی میں بلائیں ہی نہیں کسی کو، نہیں بلائیں، اپنا ٹھیک ہے کام ہو گیا، ٹھیک ہے خدا حافظ، لیکن اتنا زیادہ اس کی آمد و رفت بڑھ نہ جائے کہ وہ جری ہو جائے، اور خود ہم ہی اس کے لیے راستہ ہموار کرنے والے ہوں۔ اپنے سماج میں داخل ہونے کا اور سماج کے راز باہر جانے اور عزت اور ناموس کے اوپر حرف آنے کا راستہ ہم ہموار کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو۔ اس کو کہتے ہیں سماج کا امین ہونا، خاندان کا امین ہونا، جماعت کا امین ہونا۔ تم جماعت کے سلسلے میں امانت دار رہو، سماج کے سلسلے میں امانت دار رہو، خاندان کے سلسلے میں امانت دار رہو، جس سوسائٹی میں رہ رہے ہو اس سوسائٹی کے سلسلے میں تم امانت دار رہو۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر۔
تو عزیزان محترم، اہل بیت علیہم السلام کی محبت کے آثار اس موضوع کے تحت گفتگو ہو رہی ہے، اور ابھی یہ پہلا اثر آپ کی خدمت میں بیان ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ احکام پر عمل، کہ اگر اہل بیت کا محب ہے تو کیا ہوگا؟ وہ احکام پر عمل کرنے والا ہوگا، وہ نماز پڑھنے والا ہوگا، وہ روزہ رکھنے والا ہوگا، اس کے یہاں تواضع پایا جائے گا، اس کے یہاں خشوع پایا جائے گا، اس کے یہاں امانت داری پائی جائے گی، اس کے یہاں بہت زیادہ یاد خدا پائی جائے گی، ماں باپ کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنے والا ہوگا، مفلس، غریب، محتاج اور یتیم اور پڑوسیوں کی خبرگیری کرنے والا ہوگا، سچا ہوگا، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوگا، لوگوں کے بارے میں نیک بات کے علاوہ کچھ بھی زبان پر نہ لانے والا ہوگا۔ یہ اس کے بعد ایک اور اثر ہے، اور وہ ہے خود تولا۔ تولا محبت کا اثر ہے۔ تولا کیا ہے؟ خود اس محبت کا اظہار۔ یہ بھی ضروری ہے۔ یہ مجلسیں کیا ہیں؟ یہ اس محبت کا اظہار ہے، اس کا اثر ہے۔ اگر محبت ہے تو ہوگی مجلس۔ یہ امام کی شہادت کے اوپر مجلسیں، غم، جلوس، ماتم، یہ اس محبت کا اثر ہے۔ امام کی ولادت کے اوپر خوشیاں منانا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، شیرینی تقسیم کرنا، نذر و نیاز کا اہتمام کرنا، یہ کیا ہے؟ محبت کا اثر ہے۔ محبت کا اثر ہے۔ اگر محبت ہے تو اپنا اثر دکھائے گی۔ غم کے موقع پہ جو غم، جس طریقے سے غم کا اظہار ہوتا ہے وہ غم کا اظہار ہوگا۔ خوشی کے موقع پہ جو خوشی کے اظہار کا ذریعہ ہے اس طریقے سے خوشی کا اظہار ہوگا۔ ہاں، بس اتنا ضرور خیال رکھے کہ ہمارا چاہے غم ہو یا ہماری خوشی ہو، دونوں موقعوں کے اوپر کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ جس سے شریعت کا کوئی حکم پامال ہو۔ اتنا خیال رکھنا چاہیے۔ خود معصومین علیہ السلام کے یہاں بھی خوشیاں بھی ہوتی تھیں، غم بھی ہیں۔ معصومین علیہ السلام نے کیسے خوشیاں منائی، کیسے غم منایا؟ ٹھیک ہے، وہ تو بہت بلند، ان کے چاہنے والوں نے، خود ان کے اصحاب تھے، ان کے شیعہ تھے خود معصومین علیہ السلام کے زمانے میں، خود ان ہستیوں نے کیسے امام کی خوشی میں خوش ہوئے، کیسے امام کے غم میں غم منایا انہوں نے، اور کیسے اس محبت کا اظہار کیا، کہاں پر اظہار کیا، کیسے اظہار کیا؟ تولا۔ امام عاشقین، چراغ دل عارفین، مولائے متقین، امیر المومنین، غالب کل غالب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا فَإِن كَانَ يُحِبُّ وَلِيَّنَا فَلَيْسَ بِمُغْضٍ لَنَا وَإِن كَانَ يُبْغِضُ وَلِيَّنَا فَلَيْسَ بِمُحِبٍّ لَنَا۔ اگر ہمارے دوست کو دوست رکھتا ہو وہ ہمارا دشمن نہیں ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ دیکھیے، تھوڑا سا ایک سیدھی بات کو دوسرے لفظوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، خود امام کو اگر کوئی دوست رکھتا ہے تو خود دوست کو دوست رکھنا خود اس بات کی علامت ہے کہ امام کا دوست ہے۔ اگر وہ امام کے دوست کو اس بنیاد پہ دوست رکھ رہا ہے کہ یہ ہمارے امام کا چاہنے والا ہے، ہمارے امام کا شیعہ ہے، ہمارے امام کا عاشق ہے، اور اس کو وہ دوست رکھتا ہے، تو دوست، ہمارے دوست کو دوست رکھنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ ہمارا دشمن نہیں ہے۔ اور اگر ہمارے دوست کو دشمن رکھتا ہو تو وہ ہمارا دوست نہیں ہے۔ ہمارے دوست کو دشمن رکھتا ہو تو پھر وہ ہمارا دوست نہیں ہے۔ خود
تولا ولایت، اسی خود ائمہ علیہ السلام کی جو ولایت ہے، اس ولایت کو قبول کرنا، اور یہ تو موضوع ایسا ہے کہ حقیقت میں جس کے لیے خود پورا اشرہ درکار ہے۔ تولا یہاں کے اوپر تو صرف کیونکہ اب بہرحال ماہ مبارک رمضان بھی خاتمے کی طرف ہے، اور یہ جو مجلسوں کا سلسلہ ہے اور یہ موضوع ہے، یہ موضوع بھی ہمارا خاتمے کی طرف ہے، لہٰذا کوشش یہ ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ مطالب ان دنوں میں آپ کی خدمت میں پہنچا سکیں، اور وقت کے اندر اندر تو اہل بیت علیہ السلام کی جو محبت کے آثار ہیں ان کو بہت ہی مختصر لفظوں میں، خود یہ جو پہلا اثر آپ کی خدمت میں بیان ہوا احکام پر عمل، خود احکام پر عمل ہی کے سلسلے میں بڑی تفصیلات ہیں، بڑی روایتیں ہیں۔ ان میں سے خود ایک نمونے کے طور پہ، مثال کے طور پہ یہاں ایک دو روایتیں آپ کی خدمت میں بیان کی گئی کہ جس سے بچوں کے اور نوجوانوں کے ذہنوں تک بات پہنچ جائے۔ احکام پر عمل، جس طریقے سے احکام پر عمل ہے محبت کا اثر، ویسے ہی اس محبت کا اثر ہے تولا، یعنی اس محبت کا اظہار کہ اگر محبت ہے تو پھر محبت ظاہر ہوگی۔ اب ظاہر کیسے ہوگی؟ ایک تو وہ حدیث جو بھی پانچویں امام کی خدمت میں بیان ہوئی کہ احکام پر عمل کے ذریعے سے ظاہر ہوگی۔ دوسرے یہ کہ اگر ہمارا محب ہے تو وہ ہمارے دوست کو بھی دوست رکھتا ہوگا، ہمارے محب کو بھی محب رکھتا ہوگا اور اس کو بھی چاہتا ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بہت سی روایتیں خود اسی محبت اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں ہیں کہ خود جو ان کا محب ہوتا ہے تو اس کے سلسلے میں خود اہل بیت علیہ خود یعنی کچھ صفتیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس طریقے سے نماز ہے، نماز کا خود ایک اثر ہے، نماز پڑھتا ہے انسان، ایک نماز کا پابند ہوتا ہے تو کچھ چیزیں خود بخود اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، خود بخود کچھ چیزیں آ جاتی ہیں۔ بالکل یہی چیز اہل بیت کی محبت کا ہے۔ اگر واقعاً اہل بیت کا محب ہے تو خود بخود کچھ چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی، خود بخود کچھ چیزیں اس کے اندر پیدا ہو جائیں گی۔ اور انہی میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جہاں اہل بیت علیہ السلام سے محبت کا وہ دعویٰ کرتا ہے، ان کا نام لیتا ہے، ان کی خوشی میں خوشی مناتا ہے، ان کے غم میں غم مناتا ہے، وہیں ان کے چاہنے والوں سے، ان کے محبوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ جہاں تولا خود اس محبت کا اثر ہے، وہیں تبرہ بھی محبت کا اثر ہے، اور تبرہ بھی بالکل ویسے ہی جیسے جہاد کو بدنام کر دیا گیا ویسے ہی تبرہ کو بدنام کر دیا گیا۔ جہاد کو غیر مسلمانوں نے بدنام کیا اور تبرہ کو خود مسلمانوں نے بدنام کر دیا، تبرہ کو مسلمانوں نے بدنام کر دیا، ورنہ تبرہ خود قرآن میں ہے، تبرہ اللہ نے کیا ہے، تبرہ رسول نے کیا ہے، تبرہ اماموں نے کیا ہے۔ ممکن ہی نہیں ہے، تبرہ کے بغیر تو کوئی انسان ہے ہی نہیں ہے، ہر انسان کی زندگی میں تبرہ پایا جاتا ہے۔ وہ کچھ چیزوں سے محبت کرتا ہے، کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے، کچھ لوگوں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ جن لوگوں سے محبت کرتا ہے اسی کا نام تولا ہے، جن لوگوں سے دشمنی رکھتا ہے یا محبت نہیں کرتا، نہیں چاہتا، اسی کا نام تبرہ ہے۔ تمام دشمنوں پر تو تبرہ تو ممکن ہی نہیں کوئی تبرہ کا انکار کر دے اور وہ بھی مسلمان ہو کے، ممکن ہی نہیں ہے۔ تبرہ قرآنی حکم ہے، قرآن مجید میں پورا سورہ براءت موجود ہے، پورا سورہ براءت قرآن مجید میں موجود ہے، اس میں تبرہ ہی تبرہ ہے۔ تو جہاں تولا ہے وہیں ساتھ ہی ساتھ تبرہ ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی محبت و مودت کا ایک اثر اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کو دشمن رکھنا، تولا جہاں دوستوں کو دوست رکھنا یا جن چیزوں سے اہل بیت محبت کرتے ہیں ان سے محبت کرنا، وہیں تبرہ یعنی جن کو دشمن
اور جو اہل بیت جن کو پسند نہیں کرتے ان کو پسند نہ کرنا۔ امیر المومنین ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ جو شخص ہماری محبت کے سلسلے میں اپنے حالات معلوم کرنا چاہے اسے اپنے دل کا امتحان کرنا چاہیے۔ ہمارے اندر کتنی محبت ہے اہل بیت علیہ السلام کی؟ مولا فرماتے ہیں کہ تم خود اپنے دل کا امتحان کر لو۔ اگر اس کے دل میں ہماری مخالفت کرنے والوں اور ہمارے دشمنوں سے دوستی اور محبت کا احساس پایا جاتا ہو تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ خدا اور جبرائیل اور میکائیل اس کے دشمن ہیں اور خدا کافروں کا دشمن ہے۔ وہ اسے دوست نہیں رکھتا ہے، ہم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور پھر بھی ہمارے دشمنوں کے سلسلے میں نرم پہلو رکھتا ہے۔ اگر ہمارے دشمنوں کے سلسلے میں اس کے دل میں کہیں سے کچھ جگہ ہے اور ان کے سلسلے میں وہ نرم پہلو رکھتا ہے تو اس کا مطلب کہ محبت کھری نہیں ہے، کہیں نہ کہیں سے اس محبت میں کچھ نہ کچھ کمی ہے۔ چوتھی اور آخری چیز، بس وقت تمام ہو رہا ہے اور باقی انشاءاللہ کل اور پرسوں کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ بلا اور مصیبت، انہی مجلسوں میں ایک مجلس میں ذکر بھی ہو چکا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت، خود معصوم نے فرمایا کہ دیکھو اگر ہمارے محب ہو اور ہمارے واقعی شیعہ ہو تو آزمائشوں کے لیے تیار رہو، امتحانوں کے لیے آمادہ رہو، بلاؤں کو گلے لگاؤ، یہ آئیں گی، اس سے ہمارا شیعہ چھٹکارا نہیں پا سکتا، اس سے ہمارا محب بھاگ نہیں سکتا ہے، یہ تو آنا ہی ہے۔ بلائیں اور مصیبتیں، امتحان اور آزمائشیں، اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ پتھر کو تھوڑے گھسا جاتا ہے، ہیرے کو گھسا جاتا ہے۔ پتھر کو کتنا ہی گھس لو وہ پتھر ہی رہے گا، لیکن ہیرے کو جتنا گھسو گے اس میں اتنا نکھار پیدا ہوگا، اتنی چمک پیدا ہوگی۔ تم بڑا سا پتھر لے کے اس کو مشین پہ چڑھا دو، گھستے جاؤ گھستے جاؤ گھستے جاؤ گھستے جاؤ گھستے جاؤ، کیسا ہی ہو جائے اس کے اندر وہ چمک آئے گی ہی نہیں۔ لیکن ہیرا، اتنا بڑا ہیرا لیجئے اور اس کو آپ گھسیے، اب اس کو گھسیے، ابھی جتنا گھستے جاؤ گے اس کو اتنا ہی اس کے اندر چمک پیدا ہوتی جائے گی۔ شیعہ کون ہے؟ ہیرے ہیں، ہیرے ہیں۔ اب کس کے اندر کتنی چمک ہے یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ محبت نہیں ہے، یہ اس چمک ہے اس ہیرے کی۔ یہ جو ہیرا ہے اس ہیرے کے اندر کتنی چمک ہے یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ جتنا گھسا جائے گا، جتنا گھسا جائے گا اتنی چمک پیدا ہوگی۔ بلائیں، مصیبتیں، جس طرح مختلف چیزوں کو گرم یا ٹھنڈی جگہ کے اوپر رکھا جاتا ہے، کچھ وقت کے لیے کچھ چیزوں کو گرم جگہ پر رکھا جاتا ہے، کچھ وقت کے لیے کچھ چیزوں کو ٹھنڈی جگہ پہ رکھا جاتا ہے۔ لوہے کو کبھی تپایا جاتا ہے تو کبھی پانی میں ڈالا جاتا ہے، اسی تپا کے فوراً اس کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے۔ جب پانی ڈالنا ہی تھا تو تپایا کیوں تھا؟ اسی لوہے کو تپا بھی رہا ہے، بٹ تپانے کے بعد اس میں پانی بھی ڈالنا ہے اس کے اوپر۔ لوہے کو تپایا اس لیے تھا کہ نرم پڑ جائے، نرم پڑنے کے بعد جو ڈھالنا تھا جب وہ ڈھل گیا تو اس پہ پانی ڈال رہے تاکہ پھر یہ اپنی صورت کے اوپر باقی رہے۔ ہر چیز کو آپ دیکھ لیجئے، دنیا میں جتنا ہے پورا نظام ہے اللہ کا، واقعاً سمجھنے کے لیے کہتے ذرہ کافی ہے۔ آپ پھلوں کو لے لیجئے،
ان پھلوں کو بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو صرف پانی اور سایہ چاہیے، بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر صرف دھوپ چاہیے، دھوپ نہیں ملے گی تو یہ پکیں گے نہیں، دھوپ نہیں ملے گی تو یہ حقیقت میں اپنا اثر دکھائیں گے نہیں، خالی گٹھلی رہ جائے گی، گودا آئے گا ہی نہیں اس کے اوپر۔ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے لیے کبھی گرمی ہو تو کبھی سردی ہو، کبھی بارش ہو، تاکہ واقعی اور اصلی صورت میں جو اس سے فائدہ اٹھانا ہے وہ اس سے اٹھایا جا سکے، ورنہ کیا ہوگا؟ خراب ہو جائے گا۔ اب ابھی ظاہر سے بات ہے کہ آج کل یہ گیہوں کی فصل ہے، یہ گیہوں کٹنے کی فصل ہے، آج کل گیہوں کٹنے کی فصل ہے۔ اب یہ خود کیونکہ ہمارا ملک بہت بڑا ہے تو اور ملک میں موسم بھی الگ الگ اسٹیٹ کے لحاظ سے الگ الگ جگہوں کے اوپر بدلتے رہتے ہیں، کہیں کے اوپر کچھ تھوڑا پہلے کٹ جاتا ہے، کہیں کے اوپر تھوڑا بعد میں کٹتا ہے۔ اب یہاں گجرات وغیرہ میں معلوم ہوا کہ فروری کے لاسٹ میں اور مارچ میں کٹ جاتا ہے، ہماری طرف اپریل و مئی میں کٹتا ہے۔ عام ہے یہاں کے اوپر تھوڑا جلدی آ جاتا ہے، ہمارے یہاں تھوڑا دیر میں آتا ہے۔ اس گیہوں کو آپ دیکھ لیجئے، اس کو پہلے جو ہے کھاد چاہیے، پانی چاہیے، اور اس کے لیے مناسب زمین چاہیے وغیرہ وغیرہ، بالکل نرم۔ پھر جب یہی اگر تیار ہو جاتا ہے تو یہی پانی کہ جو اس کے لیے خزاں فراہم کر رہا تھا یہی اس کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ گیہوں تیار کھڑا ہے اور اب تیز بارش ہو گئی، یہی پانی جو ابھی تک اس کے لیے فائدہ پہنچا رہا تھا وہی اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ نقصان دینے لگتا ہے اس کو۔ ہر چیز کے اندر اتار چڑھاؤ، جب تک زندگی میں اتار چڑھاؤ نہیں ہوں گے نکھار نہیں ہوگا، نکھار نہیں ہوگا، وہ چیز حاصل ہی نہیں ہوگی۔ انسان کے لیے بھی اسی طرح ضروری ہے کہ وہ تلخ اور سخت اور ناگوار حالات سے دوچار ہو، ورنہ کیا ہوگا؟ خراب ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ زندگی اگر ایک روال پہ رہے تو یہ ایک روال پہ رہنا ہی ہمارے لیے خرابی کا الارم ہے کہ تم خرابیوں کے لیے تیار ہو جاؤ، بیماریوں کے لیے، آزاریوں کے لیے، باقی دوسروں کے چیزوں کے لیے، جو نفسانی خرابیاں ہیں، قلبی بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسی وجہ سے خداوند عالم نے اپنے محبوں کو ہمیشہ سختی اور بلاؤں میں یا اولاد کا داغ یا دوسرے حادثات کہ وہ راہ خدا میں صبر اور پائیداری کے ذریعے ثابت قدمی کو ثابت کریں کہ معبود لے لے ہمارا امتحان، ہم تیری بارگاہ میں ٹکے ہوئے، ہم نے تیرا کلمہ پڑھا ہے، تیری وحدانیت کا اقرار کیا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لے لے امتحان۔ اور وہ ادھر سے ادھر نہیں ہوتے ہیں، اور خداوند عالم کی رحمت و مغفرت کے نزول کے مقام بن جاتے ہیں اور اپنے لیے بہشت کا راستہ ہموار کرتے ہیں۔ ہمارے چاہنے والوں کو سختیاں خود یہ جو انہی مجلسوں میں آپ کی خدمت میں پانچویں امام کی حدیث بیان ہوئی تھی، خود رسول اللہ سے بھی یہ حدیث ہے کہ ہمارے محبوں اور ہمارے چاہنے والوں کی طرف آزمائشیں اور مصیبتیں ایسے آتی ہیں جیسے پہاڑوں سے وادیوں کی طرف پانی آتا ہے۔ اب پہاڑ سے کتنی تیز پانی جو ہے وہ وادیوں کی طرف چلتا ہے، سیلاب کا، ایسے یہ بلائیں اور آزمائشیں اور امتحان اور سختیاں یہ ہمارے محبوں کی طرف آتی ہیں۔ بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ اب اگر یہ محبت خالص ہوتی ہے تو وہاں کے اوپر صبر ہوتا ہے، وہاں کے اوپر استقامت ہوتا ہے، وہاں کے اوپر ہمت اور حوصلے سے انسان کام لیتا ہے، اور جہاں کے اوپر محبت خالص نہیں ہوتی ہے پھر وہاں پر بے قرار ہو جاتا ہے، وہ ادھر ادھر بھاگنے لگتا ہے، ادھر ادھر منہ مارنے لگتا ہے،
اور حقیقت میں خود اسی آزمائش اور امتحان کے سلسلے میں کربلا سے بہتر کیا مثال ہوگی؟ کربلا سے بہتر کیا مثال ہوگی؟ دیکھیے، امتحان کے سلسلے میں لوگوں میں کئی گروہ ہیں. خود لوگوں کے اندر ایک گروہ وہ ہے کہ جو امتحانوں کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، بالکل آمادہ نہیں ہے. ذرا بھی اس کی آزمائش اور ذرا بھی اگر اس کا امتحان ہوا اور ذرا بھی وہ سختی و تکلیف میں پڑا تو ایک واہ ویلا، ایک آفت کھڑی ہے. وہ واہ ویلا مچا دیتا ہے. یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا. اس کے پاس جا رہا ہے، اس کے پاس جا رہا ہے، یہاں کوئی حل بتاؤ، وہاں کچھ حل بتاؤ، یہاں کچھ طریقہ بتاؤ، وہاں کچھ طریقہ بتاؤ. یہ پہلا گروہ ہے کہ جو فریاد کرنے لگتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، کہ اگر ذرا بھی مصیبت ان سے چھو جاتی ہے تو یہ آفت کھڑی کر دیتے ہیں. ان کے اندر صبر اور ہمت اور حوصلہ نہیں ہے. اسی کے بعد دوسرا گروہ ہے کہ جب ان کے اوپر مصیبت پڑتی تو یہ آفت نہیں مچاتے ہیں بلکہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور ایسے ہی لوگوں کے لیے قرآن مجید آواز دے رہا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، پیغمبر آپ خوشخبری دے دیجئے یہ جو آزمائشوں اور امتحانوں میں ثابت قدم رہتے ہیں، یہ ثابت قدم رہنے والوں کو آپ خوشخبری دے دیجئے. یہ دوسرا گروہ ہے. تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو صبر ہی نہیں کرتا بلکہ شکر خدا بجا لاتا ہے. شکر خدا بجا لاتا ہے. کربلا میں ایک طرف باپ کا پامال لاشا پڑا ہوا ہے، ایک طرف چچا شانوں کو قلم کرائے ہوئے سو رہا ہے، ایک طرف بھائی سینے میں برچی کھائے ہوئے آرام کر رہا ہے، ایک طرف خیموں میں آگ لگی ہوئی ہے، ایک طرف ماں بہنوں کے سروں سے چادریں اتاری جا رہی ہیں. اور ان تمام مصیبتوں کے درمیان ہمارے چوتھے امام سر سجدہ خالق میں رکھے ہوئے آواز دے رہے ہیں لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ علما و تصدیقا. آزادارو کہتے ہیں جس وقت 11ویں محرم آئی ہے تو ایک نئی مصیبت لے کے آئی ہے. شمر ملون کچھ ناقے لے کر آیا، ایسے ناقے کہ جن پر نہ ہودج ہے، نہ اماری، نہ محملیں ہیں، نہ کوئی پردے کا اہتمام. مدینے سے جب یہ قافلہ چلا تھا کیا شان تھی، کیا انداز تھا، کیا پردے کا اہتمام تھا. اور آج جب یہ کربلا سے قافلہ جا رہا ہے، آج نہ ان ناکوں کے اوپر وہ اماریاں ہیں، نہ ان اماریوں پہ وہ پردے ہیں. عزادارو شمر ملون قریب آتا اور قریب آنے کے بعد کہتا ہے کہ ان پر سوار ہو جاؤ. جناب زینب کہتی فضہ اس ملون سے کہو کہ دور رہے، ہم خود سوار ہو لیں گے. کہتے ہیں کہ جناب زینب ایک ایک بی بی کو آواز دے رہی تھی آؤ ام لیلا. مدینے سے چلی تھی تو علی اکبر نے سہارا دیا تھا، آؤ آج تم کو زینب سوار کرائے گی. آؤ ام فروہ مدینے سے چلی تھی تو قاسم نے بازو پکڑا تھا، آؤ آج تم کو زینب سوار کرائے گی. آؤ ام کلثوم مدینے سے چلنے لگی تھی تو عباس نے سوار کرایا تھا، آج عباس کی بہن تم کو سوار کرائے گی. کہتے ساری بیویوں کو سوار کرا دیا، لیکن جب ساری بیویاں سوار ہو گئیں اور زینب کا کوئی سوار کرانے والا نہ رہا، بس ایک مرتبہ فرات کا رخ کر کے آواز دی اے میرے غیرت دار بھیا عباس، مدینے سے بڑی شان سے لائے تھے، دیکھو آج تمہاری بہن لٹ کے جا رہی ہے، آج کوئی ناکوں پر سوار کرانے والا نہیں ہے، ان ناکوں کے اوپر کوئی پردے کا اہتمام نہیں ہے. کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا
بار الہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما۔ بار الہ جو مومنین مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما، ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما، وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ مرحوم برکت علی یوسف علی، مرحوم یوسف علی شیر محمد بھائی، مرحوم اکبر علی جعفر علی، مرحوم شبیر علی الارک بھائی، مرحوم حسینہ بنت حسن علی، مرحوم زینب بنت عبداللہ بھائی، مرحوم یوسف علی وزیر علی، مرحوم حبیبہ بن وزیر علی، مرحوم فاطمہ بنت ہرجی بھائی، مرحوم کلثوم بانو بنت کشل بھائی، مرحوم رجیہ بانو بنت برکت علی تथा مرچنٹ پریوار تथा فرنیچر والا پریوار تथा تمام مرحوم مومنین والمؤمنات رونا ثواب مسور فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن وافترضت علی عبادک فیہ الصیام صلی علی محمد وآل محمد وارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام واغفر لی تلک الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا الله۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم برحمتك في الصالحين فادخلنا وفي عليين فارفعنا وبكاس من معين من عين سلسبيل فاسقنا ومن الحور عين برحمتك فزوجنا ومن البلدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأخدمنا ومن ثمار الجنة والحوم غير رفعتنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فالبسنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءة من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تغلنا وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا ومن الزقوم والسرير فلا تتعبنا ومن الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا
اللهم صل على محمد وآل محمد. ماہ مبارک رمضان میں پڑھوانی 24 راتની دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت امرت بالدعاء وزمنت الاجابت فدعوناک ونحن عبادک وبنو امائک نواسینا بیدک وانت ربنا ونحن عبادک ولم يسعل العباد مثلك ونرغب إليك ولم يرغب الخلائق إلى مثلك يا موزع وشقوى السائلين ومنتهى حاجة الراغبين یا ذا الجبروت والملکوت ویا ذا السلطان والعز یا حی یا قیوم یا بار یا رحیم یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعم والطول الذي لا يرام. صل على محمد وآل محمد واغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ابا عبداللہ. السلام علیکم ابن رسول اللہ. السلام علیکم ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسین. السلام علیکم ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا ابن مولا. السلام علیکم یا غریب الغربا. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا. روح و جسم لک الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان. الامان الامان الامان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا امام الانس والجان. عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بدشمنان اہل بیت